بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصہ پنجم۔ حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی ایک غریب کسان کے یہاں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں کی صحبت میں رہ کر ان کے خیالات عیسائیت سے متاثر ہو گئے تھے، لیکن دل اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ حق کی تلاش میں نکلے اور شام آ گئے۔ وہاں ایک عرصے تک 6 راہبوں کی صحبت میں یکے بعد دیگرے رہے۔ جب ایک راہب مرتا تھا تو وہ انہیں دوسرے کے سپرد کر جاتا تھا، یہاں تک کہ آخری راہب نے یہ بتایا کہ اب تم عرب چلے جاؤ، وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہے۔ بس جناب سلمان فارسی ایک امیر قافلے کے ساتھ وادی القرا تک پہنچے۔ وہاں اس نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس نے اپنے ایک رشتے کے بھائی کے ہاتھ بیچ ڈالا، وہ آپ کو مدینے لے آیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اسی سال ماہ جمادی الاول میں حضور کی پشت مبارک پر کسی طرح مہر نبوت دیکھ کر ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 250 یا 350 سال کی تھی۔ سن 5 ہجری میں 2 اوقیہ سونا دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس یہودی سے آزاد کرا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی حضرت تک پہنچنے سے پہلے 10 جگہ بکے تھے۔ جنگ خندق میں خندق کھود کر لڑنے کا طریقہ آپ ہی نے بتایا تھا اور خندق کھودنے میں سب سے دگنا کام بھی کیا تھا۔ بعد میں حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں آپ کو مدائن کا حاکم بنایا تھا، مگر یہ مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ محتاج نواز، فقیر دوست اور اہل صفا سے تھے۔ سن 35 ہجری میں وفات پائی۔ عبداللہ بن ابی سلول منافق۔ عبداللہ بن سلول نامی ایک سردار کو قبیلہ خزرج کے لوگ اپنا فرما رواں بنانا چاہتے تھے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارد مدینہ ہوئے تو ان لوگوں کے خیالات بدل گئے۔ عبداللہ ایک خوش اخلاق اور واضح دہار انسان تھا۔ بظاہر پیغمبر کے ساتھ وہ انتہائی ادب و احترام اور خوش اخلاقی اور واضح داری سے پیش آتا تھا، مگر دل ہی دل میں آپ سے حسد بھی رکھتا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بھی بنا لیا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مسلمانوں کی مجلسوں اور نشستوں میں آ جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے در پردہ حسد اور عداوت کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نام منافق رکھا۔ یہ لوگ ایک عرصے تک مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ ان کے علاوہ منافق کے سردار خزرج سے جد بن قیس، قبیلہ اوس سے حارث بن سہیل، عباد بن حنیف اور مبا بن قیزی وغیرہ بھی تھے، اور یہودیوں میں سے جو بظاہر اسلام کے ہم نوا اور اسی کی پناہ گاہ میں تھے مگر کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، سعد بن خنیس، زید بن نسید، رافع بن خزیمہ، رفا بن زید اور کنانہ بن خپورہ وغیرہ تھے۔ مواخات۔ ہجرت کے بعد مدینے میں مہاجرین اور انصار باہم اس طرح گھل مل گئے تھے گویا ان کے درمیان وطنی اور قومی تفرقہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ان کے رہن سہن اور باہمی تعلقات سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب ایک ہی کنبے کے افراد ہیں اور ایک ہی خاندان سے وابستہ ہیں۔ ان کا مال مشترک، عزت و آبرو مشترک اور دکھ سکھ مشترک تھا اور پوری زندگی مکمل اتحاد اور یکجہتی کا بے مثال نمونہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت و اخوت کو مضبوط تر کرنے کے لیے جس طرح مکے میں مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی تھی، اسی طرح مدینے میں بھی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تاکہ رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کے امتیازات ختم کر کے ان میں مساوات اور برابری کا احساس پیدا کریں اور تعلقات کی خوشگواری کو قائم رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، محبت اور ایثار کے تقاضوں پر عمل کریں، نیز اتحاد و یکجہتی کا نمونہ قرار پائیں۔ حکما کے نزدیک اخوت کے روابط اتحاد پسند افراد ہی میں مستحکم ہوتے ہیں، اور اگر مزاجوں میں اتحاد پسندی نہ ہو تو وقتی طور پر کسی غرض یا مصلحت کی بنا پر اخوت کا رشتہ جوڑا جائے بھی تو اس میں دوام اور استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اتحاد پسندی اور مزاج کی یک رنگی پر اخوت کی بنیاد رکھی اور باہمی رشتہ قائم کرنے سے پہلے مختلف افراد کے طبعی رجحان اور ذہنی ملان کا جائزہ لے لیا ہوگا، اور جن دو افراد کے اخلاق اور عادات میں مماثلت دیکھی ہوگی انہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہوگا،
चुनाचा मक्के में आपने हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान, हजरत उस्मान और अब्दुल रहमान बिन औफ के दरमियान और तलहा और जुबैर के दरमियान भाईचारा कायम किया। इसी तरह मदीने में ज़हनी और तभी रुझान को देखते हुए हजरत अबू बकर को खारजा बिन जैद का, हजरत उमर को अतबा बिन मालिक का, हजरत उस्मान को ओस बिन साबित का, अबू उबैदा को साद बिन मास का, अब्दुल रहमान बिन औफ को साद बिन राबिया का, जुबैर को सलमा बिन सलामा का, तलहा को कौकब बिन मालिक का, अम्मार यासिर को कैस बिन साबित का और सलमान फारसी को अबू दरदार का भाई करार दिया। गर्ज अफ्तार ताबा के लिहाज से जो जिससे मेल खाता नजर आया इसे इसका भाई बनाया, और जो जिस फजीलत और शर्फ का मालिक था इसी मर्तबा हैसियत का भाई इसके लिए मुंतखब फरमाया। इस मौके पर पैगंबर ने तकरीबन 50 महाजरीन का 50 अंसार के दरमियान रिश्ता अखुवत कायम किया और इन्हें भाईचारे की मजबूत बंधनों से जोड़ दिया, मगर ऐसा कोई शख्स नजर न आया जिससे हजरत अली का रिश्ता अखुवत जोड़ा जाता, और किसी के साथ ये रिश्ता जोड़ा भी नहीं जा सकता था, इसलिए कि दावत जुल अशीरा के कौल और करार के रूह से हजरत अली पैगंबर के भाई करार पा चुके थे। फिर भी आपने इस अहद अखुवत की तजदीद के लिए जिस तरह मक्के में सिलसिला अखुवत कायम करते हुए इन्हें अपना भाई करार दिया था, मदीने में भी अली ही को शर्फ अखुवत से सरफराज फरमाया। अल्लामा अब्दुल बर तहरीर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा महाजरीन के दरमियान भाईचारा कायम किया और दूसरी दफा महाजरीन और अंसार में, और दोनों मर्तबा हजरत अली से फरमाया कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। इस अखुवत से मुराद आम इस्लामी अखुवत हरगिज नहीं है जो आया इन्नमल मोमिनीन अखवा, अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं के रूह से सभी अहले ईमान को हासिल थी, बल्कि एक ऐसी अखुवत मुराद है जो अवामी अखुवत की सतह से बुलंदतर और इंतहाई खुराबत और वाबस्तगी की आईनेदार है। अगर इससे आम अखुवत मुराद होती तो मोमिन होने के एतबार से हजरत अली को पहले ही से हासिल थी, और इसके साथ ही इब्ने अम होने की वजह से नस्ली अखुवत भी हासिल थी। फिर इस मज़ाहिरा अखुवत की जरूरत ही क्या थी? कोई वजह न थी कि हजरत अली शुरू में अखुवत के लिए मुंतखब न होने पर आरज़ूदा खातिर होते और पैगंबर से गिला करते। चुनाचा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब एक दूसरे का भाई बनाया और अली को अखुवत के लिए मुंतखब न फरमाया तो हजरत के दिल को ठेस लगी और आंखों में आंसू लिए हुए पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपने महाजरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया है, मगर मुझे नजरअंदाज कर दिया है और किसी अखुवत के काबिल समझा ही नहीं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शिकवा सुना तो अली को गले से लगाया और फरमाया, ऐ अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी। तिरमिजी जिल्दोम सफा 132। इस अखुवत ने न सिर्फ नस्बी अखुवत पर जिला की बल्कि तमाम महाजरीन और अंसार के मुकाबले में हजरत अली की फजीलत और बरतरी और इखलाक व किरदार में पैगंबर से मुमासलत को भी वाज़ेह कर दिया, इसलिए कि ये इंतखाब इसका सबूत है कि हजरत अली ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात के आईनेदार और शर्फ अखुवत के सजावार थे और इनके अलावा कोई दूसरा इस अखुवत का अहल न था। अगर होता तो पैगंबर की नजर इस पर पड़ती, इसलिए कि इस इंतखाब का ताल्लुक नस्बी क़राबत से नहीं बल्कि सिफात, अमल और किरदार से है। शायद यही वजह थी कि हजरत अली मिंबर से फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह का बंदा और इसके रसूल का भाई हूँ। यहूदियों से मुआहदा। मदीने में यहूदियों के मुख्तलिफ कबीले मुद्दतों से आबाद थे, जिनमें बनी क़ीनाक़ा, बनी क़रीज़ा और बनी नज़ीर मुमताज और नुमाया हैसियत के मालिक थे। ये लोग कदीम आसमानी किताबों के मुंदरजात पर यकीन रखते थे और इसी बिना पर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोइयां किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ लाए और आपकी कुव्वत और ताकत बढ़ना शुरू हुई तो इन यहूदियों के पेशवाओं को अपना इख्तिदार खतरे में दिखाई देने लगा, इसलिए वो इस्लाम कबूल करने पर आमादा न हुए। उन्होंने तय किया कि अपने मजहब पर कायम रहते हुए पैगंबर इस्लाम से ऐसा मुआहदा कर लें जिससे इनका मौकूफ और जानो माल महफूज हो जाए और मुस्तकबिल में किसी खतरे का अंदेशा न रहे। चुनाचे बकौल अल्लामा तबरसी इनका एक वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि सरदस्त हम आपसे मुआहदा करना चाहते हैं जिसके शराइत ये होंगे कि हम लोग किसी जंग में ना आपकी हिमायत करेंगे और ना मुखालफत,
ہم کسی جنگ میں نہ آپ کو مدد دیں گے اور نہ آپ کے خلاف کسی کی امداد کریں گے. ہم آپ کے اصحاب میں سے کسی کو کوئی تعرض نہیں کریں گے اور نہ یہ چاہیں گے کہ آپ یا آپ کے اصحاب ہم سے یا ہماری قوم کے کسی آدمی سے تعرض کریں. بس کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرائط کی روشنی میں ان سے اس شرط کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر انہوں نے اس عہد نامے کی کوئی خلاف ورزی کی تو ہم ان کی جان و مال کی ذمہ داری نہیں لیں گے. یہود کے تینوں ممتاز قبیلوں میں ہر قبیلے کے لیے ایک ایک دستاویز لکھی گئی جس کی تحریر کے وقت بنی نصیر نے حی بن اخطب، بنی قریظہ سے کعب بن اسید اور قبیلہ بنی قنیقہ سے مخریق جو ان میں سب سے زیادہ مالدار تھے موجود تھے. قدیم و مستند عالم علی بن ابراہیم بن ہاشم نے اس تاریخی معاہدے کی شرائط کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے. یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان دیگر اقوام کے درمیان ہے جو مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہیں. بنی اوف کے یہودیوں کو مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا. اگر کوئی بیرونی دشمن اس معاہدے میں شریک ہونے والی قوموں پر حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. اس معاہدے میں شریک ہونے والی قومیں سماجی اور اقتصادی معاملات میں ایک دوسرے کی معین و مددگار رہیں گی. غیر معاہدین کے مقابلے میں معاہدین کی ایک علیحدہ جماعت شمار ہوگی. مہاجرین قریش اپنے مجرموں کی جانب سے دیت کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے، اپنے قیدیوں کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑائیں گے اور یہ کام اصول و انصاف کے تحت ہوگا. بنی حارث، بنی سعدہ، بنی اوف، بنی جشم، بنی نجار، بنی عمرو بن نبید اور بنی اوس اپنی اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے اور حزب سابق اپنی اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے، اپنی قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کرائیں گے. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے آزاد کردہ غلام کی مخالفت نہیں کرے گا. مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ ہر ایسے شخص کی اعلان مخالفت کریں جو فتنہ و فساد برپا کرتا ہو، خلق خدا کو ستاتا ہو، سرکشی اختیار کرتا ہو اور دوسروں کی جائیداد یا مال غصب کرنا چاہتا ہو. ایسے شخص کو سزا دینے میں تمام مسلمان آپس میں متفق و متحد رہیں گے، خواہ وہ شخص ان میں سے کسی کا فرزند ہی کیوں نہ ہو. کسی مسلمان کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ کسی مسلمان کو کسی محارب لڑنے والے کے بدلے میں قتل کرے یا کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی محارب کی مدد کرے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پناہ دے گا تو اس کی پابندی تمام مسلمانوں پر ہوگی، خواہ پناہ دینے والا ادنا درجے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. جن یہودیوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے ان کے متعلق مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ بھائی چارے کا برتاؤ کریں، ان پر ظلم نہ کریں بلکہ ان کی مدد کریں. جب اللہ کی راہ میں جنگ ہو تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑ دشمن سے اس وقت تک صلح نہیں کرے گا جب تک وہ صلح تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہو. جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوں گے ان کے پسماندگان کی کفالت تمام مسلمانوں پر واجب ہوگی. اس معاہدے کے تحت یہود پر لازم ہوگا کہ وہ جنگ کی حالت میں جبکہ مسلمان برسر پیکار ہوں ان کی مالی امداد کریں. معاہدین میں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر فوجی اقدام نہیں کرے گا. کسی ضرب یا زخم کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور جو عہد شکنی کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا. پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ سب کا میدان معاہدین کے لیے حرم کے مترادف ہوگا. اہل معاہدہ میں اگر کوئی حادثہ یا اختلاف رونما ہوا جس کی وجہ سے نقص امن کا اندیشہ ہو تو اس کے فیصلے کے لیے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا. یہ سب پر حملے کی صورت میں ہر جماعت کو اس حصے کی مدافعت کرنا ہوگی جو اس کے بالمقابل ہوگا. معاہدین میں کوئی جماعت اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گی. یہ معاہدہ دنیا کا سب سے پہلا دستور اتحاد اور صحیفہ امن تھا جو تاجدار یثرب و بطحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی سے مرتب ہوا اور سن 2 ہجری میں اس کا نفاذ عمل میں آیا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اب سن 2 ہجری. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جناب خدیجہ الکبریٰ کی باطن سے پیغمبر اسلام کی عزیز ترین اور اکلوتی صاحبزادی تھی. وراثت کے 5ویں سال مکے میں ولادت ہوئی اور ابھی 5 برس کا سن تھا کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کی پرورش اور پرداخت کی تنہا ذمہ داری پیغمبر پر آ پڑی. آپ شب و روز کی مصروفیتوں کے باوجود اس گوہر عصمت اور طہارت کی دیکھ بھال بھی کرتے اور تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علمی اور عملی تعلیمات سے معصومہ صلوات اللہ علیہ
فطری جوہر کو اس طرح نکھارا کہ کم سنی میں ہی زنان عالم کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں۔ اگر آپ ایک طرف شکل و صورت میں پیغمبر کی تصویر تھی تو دوسری طرف ان کے محاسن و کمالات کا بھی کامل ترین مرقع تھی۔ اگر چلتی تھی تو پیغمبر کے چلنے کا شبہ ہوتا تھا اور بولتی تھی تو حامل وحی کے بولنے کا دھوکہ ہوتا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا دامن رسالت میں پرورش پا کر اس مرتبہ عالیہ پر فائز ہوئی کہ پیغمبر اسلام انہیں ام حبیحہ، عدیلہ مریم اور سیدۃ النساء العالمین کے لقب سے یاد فرماتے تھے، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب جناب فاطمہ رسول خدا کے پاس آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ہاتھ تھام کر انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جب جناب سیدہ سن بلوغ کو پہنچی تو قریش کے سرکردہ افراد کی طرف سے خواستگاری کے پیغام آنے لگے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے پیغام پر منہ پھیر لیا اور صاف جواب دے دیا، اور کچھ لوگوں سے فرمایا کہ فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا نسبت ٹھہرا دے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی کو ہمت افزا جواب نہ ملا تو بعض صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ پیغمبر کے بھائی اور قریب ترین عزیز ہیں، آپ کا خون اور خاندان ایک ہے، آپ بھی پیغام بھیج دیجیے، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی درخواست پر پیغمبر انکار کریں۔ فرمایا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے حجاب محسوس ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اصرار کیا تو کہا اچھا، کسی مناسب موقع پر حضرت سے عرض کروں گا۔ چنانچہ ایک دن ضروری کاموں سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک گوشے میں سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام نے آپ کو خاموش دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس خاموشی میں کوئی عرضداشت چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا اے علی، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ پھر کہو۔ حضرت علی کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی، نگاہوں کو نیچا کر کے دبی زبان میں کہا یا رسول اللہ، آپ نے بچپن سے مجھے پالا پوسا ہے، مجھ پر آپ کے احسانات میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں، اب میں مزید احسان کا امیدوار ہو کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا کچھ دیر ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا بیٹی، علی رشتے کی درخواست لے کر آئے ہیں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ جناب فاطمہ نے سر جھکا کر خاموش بیٹھی رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ خاموشی اظہار رضامندی ہے۔ سیرت النبی جلد اول صفحہ 261۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ ریاض النفرہ جلد دوم صفحہ 184 طبع مصر۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، بحر الانوار جلد اول صفحہ 35۔ بعض علماء نے حضرت جبرائیل کا حوالہ دیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے واپس آ کے حضرت علی سے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اب تم زر مہر کا انتظام کرو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ذرہ، تلوار اور ایک اونٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تلوار اور اونٹ رہنے دو، ذرہ فروخت کر ڈالو۔ آپ نے وہ ذرہ حضرت عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دی اور اس رقم کو بطور مہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ماہ ذی-القعدہ سن 2 ہجری کو مسجد نبوی میں محفل عقد آراستہ ہوئی۔ تمام صحابہ نے شرکت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا، فصاحت کی کلیاں چٹکیں، بلاغت کے پھول کھلے اور طرفین سے ایجاب و قبول ہوا، اور یہ مبارک تقریب انتہائی سادگی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خیر و برکت پر ختم ہوئی۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ کی رخصتی ہوئی۔ سرور کائنات نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا، اس کی تفصیل یہ ہے: ایک قمیص قیمتی 7 درہم، ایک مکھنا، ایک سیاہ کمبل، ایک بستر کھجور کے پتوں کا بنایا ہوا، 2 موٹے ٹاٹ، چمڑے کے 4 تکیے، آٹا پیسنے کی چکی، کپڑے دھونے کی جگہ، ایک مشک لکڑی کا بادیا،
खजूर के पत्तों का बना हुआ एक बर्तन, 2 मिट्टी के आबखोरे, 1 मिट्टी की सुराही, चमड़े का फर्क, 1 सफेद चादर, 1 लोटा। खाने पीने के बाद जुलूस रवाना हुआ। अशहब नामी नाके पर हजरत फातिमा सवार थी, सलमान सारबा थे, अजवाजे रसूल नाके के आगे आगे थी। बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए जुलूस में थे। मस्जिद का तवाफ कराया और अली के घर में फातिमा को उतारा। इसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फातिमा से एक बर्तन में पानी मंगाया, कुछ दुआएं दम की और इसे शहजादी फातिमा और हजरत अली के सर, सीना और बाजुओं पर छिड़का और बारगाहे अहदियत में अर्ज की, बारे इलाहा, इन्हें और इनकी औलाद को शैताने रजीम से तेरी पनाह में देता हूँ। सवाइक़ महरका सफा 84। इसके बाद जनाब फातिमा से कहा, देखो अली से बेजा सवाल न करना, ये दुनिया में सबसे आला और अफजल है, लेकिन दौलतमंद नहीं है। और अली से कहा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई ऐसी बात ना करना कि इसे मलाल हो। ये रिश्ता अज़दवाज इस लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है कि एक तरफ इस नस्ल से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला कायम रहा और दूसरी तरफ इन दुश्मनाने दीन की रूसियाही का सामान हुआ, जिन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला वल्द का खिताब दे रखा था। अगरचे पैगंबर की नरीना औलाद जिंदा न रही, मगर हसन और हुसैन फर्जंदाने दुख्तर होने के एतबार से अपनाए रसूल करार पाए और इन्हीं दोनों से आपकी नस्ल फूली फली और चली, नेज़ दुनिया के गोशे गोशे में ज़ुर्रियत रसूल कहलाई। चुनाचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुदावंदे आलम ने हर नबी की ज़ुर्रियत को इसके सुल्ब में करार दिया और मेरी ज़ुर्रियत को अली बिन अबी तालिब के सुल्ब में रखा। सवाइक़ मुहर्रका सफ़ा 154। तहवील क़िबला सन 2 हिजरी। दुनिया की हर कौम, हर गिरोह और हर मजहब का एक इम्तियाजी शुआर होता है, जिसके बगैर इस कौम की मुस्तकिल हस्ती नहीं कायम रह सकती। इस्लाम ने ये शुआर नमाज के किबले को करार दिया है, जो असल मकसद के अलावा और बहुत से अहकाम व इसरार का जामे है। इस्लाम का खुसूसी और नुमाया वस्फ मसावात, जमहूरियत और अमल है, यानी तमाम मुसलमान यकसा और मुत्तहिद नजर आए। मजहब इस्लाम का रुकन आजम नमाज है, जिसे रोजाना 5 वक्त साबका पढ़ता रहता है। नमाज की असल सूरत यह है कि जमात के साथ अदा की जाए। इसी बिना पर नमाज जमात में एक इमाम होता है और मुक्तदियों की एक एक हरकत इसके इशारों से वाबस्ता होती है। इसलिए जरूरी है कि सबका मर्जा अमल भी एक नजर आए। यही वो उसूल है जिसकी बिना पर नमाज के लिए एक खास किबला करार पाया और इस शुआर का दायरा इस कदर वसी किया गया कि किबले की तरफ रुख करना ही कुफ्र के दायरे से निकल आना है। किबला किस सिमत करार दिया जाए, ये इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के सामने एक अहम मसला था। यहूदी और ईसाई बैतुल मुक़द्दस को किबला समझते थे, क्योंकि इनकी कौमी और मजहबी हस्ती बैतुल मुक़द्दस से वाबस्ता थी। इस उसूल के तहत बुत शिकन इब्राहिम की जानशीन का किबला सिर्फ काबा हो सकता था, जो इस मवाहिद आजम की यादगार और तौहीद का सबसे बड़ा मजहर है। पैगंबर इस्लाम जब तक मक्के में थे, 2 मसले एक साथ दरपेश थे। मिल्लत इब्राहिमी की तासीस और तजदीद के लिहाज से काबे की तरफ रुख करने की जरूरत थी और मुश्किल ये थी कि किबले की जो असली गर्ज थी, यानी इम्तियाज और इख्तिसास, वो नहीं हासिल हुई थी, क्योंकि मुशरिकीन और कुफ्फार भी काबे ही को अपना किबला समझते थे। इस बिना पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ते थे, जिसका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। इस तरह दोनों ही किबले सामने आ जाते थे। मदीने में 2 गिरोह आबाद थे, मुशरिकीन जिनका किबला काबा था और अहले किताब जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। शिर्क के मुकाबले में यहूदियत और नुसरानियत दोनों को तरजीह थी। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुद्दत यानी तकरीबन 16 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज अदा की। लेकिन जब मदीने में इस्लाम ज्यादा फैल गया तो अब कोई जरूरत न थी कि असल किबले को छोड़कर दूसरी तरफ रुख किया जाता। चुनांचे ये आयत नाजिल हुई कि तुम अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ फेर दो और जहां कहीं रहो इसी तरफ फेरो। मुफस्सिरीन का कहना है कि ये आयत का नाजिल होना था कि दफतन किबला तब्दील हो गया। इब्ने हशाम और तिबरी का बयान है कि किबले की तहवील शाबान के महीने में मंगल के दिन मदीने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के 18 माह बाद वाक़ई हुई और इब्ने साद के मुताबिक 15 शाबान थी। मवाहिब लदानिया तारीख़ मदीना और शरह ज़रक़ानी में है कि
کہ تحویل قبلے کا واقعہ مسجد قبلتین میں واقع ہوا۔ سرکار دو عالم نماز پڑھ رہے تھے کہ تیسری رکعت میں تبدیل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور اسی وقت آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا، جیسا کہ خدا کا فرمانا تھا کہ میں نے تجھ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیا جس سے تو راضی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں جو مدینے سے 1.5 کوس کے فاصلے پر ہے نماز ظہر میں مشغول تھے اور 2 رکعتیں پڑھی تھیں کہ تبدیل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور ظہر کی آخری 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ اسی لیے اس مسجد کو 2 قبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد کہتے ہیں۔ بعثت کے بعد 13 برس تک سرکار دو عالم مشرکین مکہ کے مظالم سہتے رہے اور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف فرما ہوئے تو کفار و مشرکین کے خلاف انتقامی کارروائی کا کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن مشرکین قریش جو اپنے منصوبوں کی ناکامی پر پیچ و تاب کھا رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان بچا کر نکل جانے پر کفِ افسوس مل رہے تھے، فتنہ و شورش کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کرنے کے بعد اسلام کی توسیع و ترقی کو روکنے کے لیے حرب و پیکار پر اتر آئے اور مسلمانوں کو اپنی طاغوتی طاقتوں سے کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے مکے میں پرامن طریقے سے ذہنی انقلاب پیدا کرنا چاہا تھا اور قبائل یہود سے مدینے میں صلح و امن کا تحریری معاہدہ کیا تھا، وہ قریش کی شر انگیزیوں کے باوجود یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگی کی نوبت آئے اور کشت و خون کی گرم بازاری ہو، مگر قریش کی شر پسندی اور فتنہ انگیزی نے جب مسلمانوں کے سکون و اطمینان کو درہم برہم کر دیا اور ان کے سروں پر جنگ مسلط کر دی تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ جارحانہ حملوں کے خلاف مدافعانہ قدم اٹھایا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک جنگ کا نام نہیں لیا اور نہ کسی کو لڑنے کی اجازت دی جب تک قریش یہود نے آپ کو جنگ کے لیے مجبور نہیں کر دیا اور قدرت نے کفار کے بڑھتے ہوئے ظلم و تشدد کو روکنے کے لیے اجازت نہیں دے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، جن مسلمانوں کے خلاف کافر لڑا کرتے ہیں اب انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے، اس بنا پر کہ ان پر مظالم ہوئے ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ قرآن مجید سورہ حج آیت 39۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو جلا وطن کیا اور پھر ان کے ٹھکانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ختم کرنے کی ٹھان لی۔ اس صورت میں ان کے خلاف اگر اعلان جنگ نہ کیا جاتا تو خود مسلمانوں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ بے شک اسلام امن و سلامتی کا محافظ اور صلح و آشتی کا پیغمبر ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دشمن کی چیرہ دستیوں اور فتنہ انگیزیوں کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر خاموش رہا جائے اور انہیں منمانی کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ اللہ نے مظلوم و ستم رسیدہ لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ دشمن کی بڑھتی ہوئی تیرہ اندازیوں کو اور کاریوں کی اسناد اور اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے امکانی جدوجہد کریں۔ ظاہر ہے کہ جس جماعت سے جینے اور سانس لینے کا حق چھین لیا جائے اس کے لیے جنگ کے علاوہ چارہ کار ہی کیا رہ جاتا ہے۔ اگر جنگ مذموم اور قابل نفرت شے ہے تو اس کے ارتکاب کا الزام اس پر عائد ہوگا جس نے از خود جنگ چھیڑ کر انسانی حقوق پر دست درازیاں کی ہوں اور کمزوروں ناتواں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا ہو، لیکن جو مظلوموں کی حمایت، فتنے کی انسداد، جماعتی حقوق کے تحفظ اور اعتقاد و عمل کی آزادی کے لیے دشمن سے ٹکرائے وہ ہرگز مورد الزام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگرچہ ابتدا میں مسلمان کفار کے مقابلے میں ہر لحاظ سے کمزور تھے، مگر دشمن کی کثرت اور قوت اور اپنی بے سر و سامانی کے باوجود میدان حرب و ضرب میں اتر آئے۔ کبھی بدر کے کنووں پر ان سے ٹکرائے، کبھی احد کی پہاڑیوں میں لڑے اور کبھی مدینے کے حدود میں رہ کر مدافعت کی۔ یہ مقامات اور محل وقوع کے لحاظ سے دارالسلام مدینے سے قریب اور دارالکفر مکہ سے فاصلے پر واقع ہیں۔ ان جنگی محاذوں کا نقشہ دیکھ کر ہر بابصیرت انسان بآسانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جارحانہ اقدام کس کی طرف سے ہوا اور مدافعانہ قدم کس نے اٹھایا۔ اگر اسلام کا اقدام جارحانہ ہوتا تو جنگوں کے جائے وقوع کو دشمن کے مسکن سے قریب ہونا چاہیے تھا اور مسلمانوں کے محل و مقام سے دور تر، لیکن ہر محاذ جنگ اسلام کے مرکز سے قریب نظر آتا ہے اور کفار کے مرکز سے دور،
جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ پیش قدمی دشمن کی جانب سے ہوئی اور مسلمان اس پیش قدمی کو روکنے کے غرض سے سفارہ ہوئے۔ البتہ خیبر ایک ایسی جگہ ہے جو اسلام کے مرکز سے دور یہودیوں کی جائے قرار تھی، مگر امر واقع یہ ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جو عہد شکنی کے نتیجے میں مدینے سے نکل گئے تھے اور اب گرا لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے اور گرد و نواح کے قبیلوں سے معاہدہ کر کے جنگی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی نہ کرتے اور آگے بڑھ کر ان کا راستہ نہ روکتے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوتے اور مسلمانوں کے لیے اس عمدے ہوئے سیلاب کا روکنا مشکل ہو جاتا۔ اقسام جہاد۔ دور رسالت میں جہاد دو طرح کے ہوتے تھے، ایک وہ جس میں پیغمبر اسلام بنفس نفیس خود شرکت فرماتے تھے، اس کو مورخین کی اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں جاتے تھے بلکہ کسی دوسرے کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے بھیجتے تھے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی غزوات کی تعداد 19 سے 27 تک اور سریوں کی تعداد 56 بتائی جاتی ہے۔ غزوات کی اس فہرست میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنی قریظہ، جنگ مرثیہ، جنگ خیبر، جنگ وادی القرا، فتح مکہ اور جنگ حنین بہت مشہور ہیں جن میں قتال واقع ہوئے۔ غزوہ ابوا سن 2 ہجری۔ ابوا مکے کی جانب مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس نے جہاد کا پہلا عمل دار مداسی مقام پر ہوا۔ سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کفار قریش قبیلہ بنی ساغر کو اپنا حلیف بنا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے غرض سے جمع ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 آدمی لے کر مقابلے کو نکلے مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ قبیلہ بنی ساخر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا کہ نہ ہم قریش کا ساتھ دیں گے اور نہ مسلمانوں کے معاملے میں دخل اندازی کریں گے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ اس غزوہ میں حضرت حمزہ علم بردار تھے اور حضرت حمزہ کا علم پہلا علم ہے جو اسلام میں تیار کیا گیا۔ سریہ رابغ سن 2 ہجری۔ مکے سے کچھ قریش مسلح ہو کر نکلے تھے۔ ان کے مقابلے میں 60 مہاجرین ابو عبیدہ بن حارث کی سربراہی میں روانہ کیے گئے۔ مقام باطن رابغ پر صرف تیروں سے مقابلہ ہوا، کفار بھاگ گئے۔ اس سریے میں بروایت حبیب الکثیر مستع بن اساسہ علمدار تھے اور قریش کی طرف سے ان کا سردار ابو سفیان بن حرب تھا۔ سریہ سیف البحر سن 2 ہجری۔ ابو جہل کی قیادت میں کچھ مشرکین قریشی جنگی امداد کے لیے مکے سے شام کی طرف جا رہے تھے کہ یہ خبر مدینہ پہنچی۔ 3 مہاجرین کے ساتھ حضرت حمزہ ان کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے۔ سمندر کے کنارے سیف البحر کے مقام پر مڑ بھیڑ ہوئی مگر مجدی بن عمر جہنمی نے جو مسلمانوں اور کفار دونوں کا حلیف تھا بیچ میں پڑ کر لڑائی نہ ہونے دی۔ اس وقت ابو مرثد غنوی علمدار تھے۔ سریہ خرار سن 2 ہجری۔ سعد بن ابی وقاص 20 مہاجرین کے ساتھ ایک قافلے کی خبر پر مامور ہوئے، خرار تک گئے، قافلہ نہ ملا تو واپس پلٹ آئے۔ غزوہ ذوالعشیرہ سن 2 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے ساتھ بہت سے کفار قریش تجارت کے غرض سے شام کی طرف جا رہے تھے۔ آپ 200 ساتھیوں کو لے کر ان کی تلاش میں نکلے۔ حضرت علی اور حمزہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ذوالعشیرہ کے مقام پر پہنچے تو یہ معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے۔ آپ نے مراجعت فرمائی اور اسی سفر میں بنی مدلج اور بنی حمزہ کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ علامہ دیار بکری کا بیان ہے کہ اسی سفر میں امیر المومنین حضرت علی ایک درخت کے نیچے جب آرام کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جسم خاک آلود ہے۔ آپ نے پیار سے ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے حضرت علی کی کنیت ابو تراب ہوئی۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔